ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو وصیتوں کے حوالہ سے گفتگو کی۔ پہلا نماز اور دوسری وصیت او ما ملکت ایمانکم، جن کے آپ کے دائیں ہاتھ مالک بن جائیں، آپ کے غلام ہوں، ملازمین ہوں، آپ کے زیر دست جو بھی آئے گا، جس کی کفالت، جس کی نگہبانی، جس کی ضروریات آپ کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں، ان کے معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اور میں نے جو آخر میں پچھلے جمعہ بات کی کہ ایک صحابی اپنے ملازم کو ڈانٹتے ہوئے کسی بات پر غصہ میں آئے اور اسے مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے دیکھا اور آواز دی، تم سے بڑھ کر تم پر قدرت رکھنے والا تمہارا رب بھی ہے، اگر تم اسے مار سکتے ہو اس کی غلطی پر تو تمہارا رب تم سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے۔ اب وہ صحابی پلٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہنے والا کون ہے، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ کانپ گئے، رب کا نام آیا، رب کا تقوی دل میں جاگا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو اپنے رب کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، اب یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ آزاد انسان کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارے گا۔ او ما ملکت ایمانہم میں پھر ہمارے ہاں جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے گھرانے ہوتے ہیں، وہ گھروں میں کام کاج کے لیے کچھ بچوں کو رکھ لیتے ہیں، کچھ خواتین کو رکھ لیتے ہیں گھر کے کام کاج کے لیے، اور ان کے ساتھ آئے روز ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے گھروں میں پھر کیا جاتا ہے، ایلیٹ کلاس میں خاص طور پہ بڑے لوگ جو بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، ان بچوں سے غلاموں سے بدتر سلوک کرتے ہیں کہ جو بیچارے دو وقت کے کھانے کے لیے چند پیسوں کی خاطر آپ کے پاس آئے ہیں مزدوری کے لیے، اپنے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے، آپ ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیں، زندگی کے معاملات کو تنگ کر دیں اور اذیت کے پہلو کو آگے رکھ لیں، یقیناً یہ ظلم، یہ زیادتی، اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ظلم ہے نا، یہ قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہی بنے گا، یہ اللہ کی رحمت کا باعث نہیں بنے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج ہم جو تیسری وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے حوالہ سے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص وصیت خواتین کے حوالے سے کی، اور اسی ٹکڑے پر، اسی وصیت پر آج ہم کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ یہ تمہارے پاس آئی ہیں، تم انہیں اپنے گھر میں لے کر کے آئے ہو اللہ کے امان کے ساتھ، اللہ کی امان کے ساتھ، انہیں اللہ کی پناہ کے ساتھ تم انہیں اپنے گھر میں لے کر کے آئے ہو، اور یہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں اللہ کے کلمہ کے ساتھ، اللہ کے کلمہ کے ساتھ تمہارے لیے یہ حلال ہوئی ہیں،
ان کے ساتھ سلوک، رویہ تمہارا بہت بہترین ہونا چاہیے۔ خود اپنے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، جس کی معاشرت، جس کا رہن سہن اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی اور دور جاہلیت میں بھی اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید عورت تو پاؤں کا جوتا ہے، یہ پاؤں کا جوتا ہے، جب تک چلے چلے، نہ پسند آئے تو اتار دو، کسی اور کو پہن لو، کوئی اور جوتا پہن لو، کوئی اور لے لو۔ ایسا نہیں ہے۔ نکاح ایک بہت مقدس رشتہ ہے، بہت پاکیزہ رشتہ ہے۔ نکاح کا رشتہ بہت پاکیزہ رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں فرمایا ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی اور ان کی اولادیں بھی بنائیں۔ آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی رسول بھیجے ہم نے، سوائے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ان کی شادی اور اس وقت وہ معاملہ ہوگا۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت قرار دیا۔ سورہ روم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، میری نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نشانی ہے کہ ہم نے تمہاری نسل میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں۔ کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، اطمینان حاصل کر سکو، تمہاری زندگی میں ٹھہراؤ آ سکے۔ اس لیے ہم نے تمہارے جوڑے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تمہارے جوڑوں میں پھر رحمت اور محبت کا معاملہ رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے محبت اور رحمت کا معاملہ رکھا ہے نکاح میں، زوجین میں، میاں بیوی کے رشتے میں ہم نے محبت کے معاملے کو رکھا ہے اور رحمت کے معاملے کو رکھا ہے۔ اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے رہن سہن، معاشرت، گھریلو زندگی اچھے طریقے کے ساتھ گزارو۔ اور سب سے بہترین دنیا کے سامان میں سے، دنیا کے معاملات میں سے سب سے بہترین چیز قرار دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ یہ دنیا کی جو چیزیں اللہ نے تمہیں استعمال کے لیے دی ہیں، جن سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، جن سے تمہاری زندگی کی رونقیں آباد ہیں، ان میں سب سے بہترین تمہارے لیے اگر اللہ عطا کر دے تو نیک بیوی، سب سے بہترین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور تحفہ ہے اگر بیوی اچھی میسر آ جائے۔ اور اس کے بارے میں نے پہلے بھی آپ سے بات یہ کہی تھی کہ 4 چیزیں رشتے کی بنیاد بنتی ہیں جن پر کسی سے رشتہ کیا جاتا ہے: مال، خاندان، خوبصورتی اور دینداری۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان 4 بنیادوں پہ رشتے قائم ہوتے ہیں۔ حقیقت، سچ، کوئی شک نہیں، لیکن فرمایا مال کو بھی اتنی اہمیت نہ دینا، خوبصورتی کو بھی اتنی اہمیت نہ دینا، خاندان کو بھی اتنی اہمیت نہ دینا، ہاں دین کو اہمیت دینا، دینداری کو اہمیت دینا۔ تم جس کے بارے میں مطمئن ہو جاؤ کہ یہ دیندار ہے اور یہ اللہ کے دین پر چلنے والا ہے، نیک اور صالح ہے، اس کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے، ہم نہ بیٹوں کا رشتہ کرتے ہوئے نہ بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہوئے یہ چیزیں نہیں سوچتے۔ مالدار نظر آ گیا، اس میں 100 عیب ہمیں نظر بھی آ رہے ہوں گے، ہم کہیں گے چل کوئی بات نہیں، نوجوان ہے، جوانی میں ایسا کرتے ہی ہیں نوجوان، اور بیٹیوں کے رشتے کر دیتے ہیں۔
دین نہیں سوچتے. وہ شراب پی رہا ہے, وہ جوا کھیل رہا ہے, اس میں کوئی اور بیماریاں ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں, سدھر جائے گا, شادی ہو جائے گی نا, سدھر جائے گا, کر دو, پیسہ دیکھ کر کے. یہ چیز دین کے حوالے سے ہم کبھی نہیں سوچیں گے کہ یار اس کے پاس مال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ اسے عطا کر دے گا, غنی کر دے گا, ہے تو نیک, ہے تو دیندار نا. یہ سوچ کر کے ہم اس کے ساتھ شادی اپنی بیٹی کی, اپنی بہن کی کبھی نہیں کریں گے. اور یہ تو بات اب ضمناً ایک بات آ گئی ہے, میں اس بات کو سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں. جتنے لوگ, کوئی عیسائی, کوئی کسی مذہب سے اسلام میں آ جائے, ہمارے پاس نظام ہی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی گھریلو زندگی کو شروع کر سکیں. مثال کے طور پہ کوئی عیسائی آ جاتا ہے, مسلمان ہو جاتا ہے, ہم اس کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں پہلے بڑا پیار ہوگا, ہاں یار یہ عیسائی مسلمان ہو گیا, اب اس نے اپنی زندگی شروع کرنی ہے, کیسے کرے گا؟ ہمارے پاس کوئی اس کے لیے ہے ہی نہیں نظام. شور شرابے بہت ہیں, لیکن اس بارے میں کبھی امت مسلمہ کی مذہبی قیادتوں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز سوچنے والی تھی کہ اس کی زندگی کو کہاں سے سٹارٹ کریں, کس طرف اسے لے کر کے جائیں, اس کی گھریلو زندگی کے بارے میں ہم کیا کریں. اور میں نے دیکھا ایسا, ہمارے مسجد مبارک میں ایک خادم ہوتا تھا, بابا عبد الرحمن, بڑی پرانی بات ہے, وہ عیسائیت کو چھوڑ کے مسلمان ہو گیا. مسلمان ہوا تو مسجد میں رکھ لیا گیا خادم کے طور پر, لیکن اس کی شادی کا سلسلہ ہی کوئی نہیں ہو رہا. ایک وقت آیا وہ خود کہتے کہ میری ماں کہتی بیٹا تو واپس عیسائی ہو, دیکھ میں تیری شادی کرواتی. ہم نے معاشرے میں گھٹن پیدا کر دی ہے اس معاملے میں. کوئی قادیانی اگر آ جاتا ہے, پھر ہمارے پاس ہے ایسا معاملہ کہ ہم اس کی گھریلو زندگی کو آغاز کر سکیں. کوئی غریب مسلمان مومن سچا نظر بھی آتا ہے یہ صالح, ہم اس کے لیے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اور اسی طرح بیٹوں کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں جہاں سے جہیز زیادہ مل سکے یا کوئی بڑا خاندان ہو, وہاں پہ رشتہ داری قائم کر لیں. وہ دین لے کر کے آئے یا دنیا لے کر کے آئے, اس دنیا لے کر کے دین چھوڑیں. ہمارے ہاں یہ تصور بن چکا ہے. ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ جو آنے والی ہمارے بیٹے کی بیوی جو آئے گی ہمارے گھر میں, اس سے ہماری اگلی نسل کی تربیت ہوگی. ہم کوئی ایسی لے کر کے آئیں جو ہماری نسل کو سنوار سکے, ہمارے خاندان کو سنوار سکے, ہماری آگے جو نسل چلے وہ دین پہ عمل کرنے والی ہو. یہ کبھی میری اور آپ کی سوچ نہیں بنے گی. پھر جب وہ آ جاتی ہے, آپ اپنے گھر میں بہو لے آئے, بیٹی اسے بنا کر کے لے آئے, یا کسی انسان نے اپنی شادی ہو گئی, اب اس خاتون کی ذمہ داری مرد پر لازم آ جاتی ہے ہر قسم کی. بیوی کی حیثیت سے خاوند کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اب اس عورت پہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کمائے وہ لائے, کچھ بھی نہیں. ذمہ داری مرد کی ذمہ داری ہے, کمائے, کما کر کے لا کر کے اسے بھی کھلائے اور خود بھی کھائے. اس کی ضروریات ساری اب مرد کی ذمہ داری بن جاتی ہیں خاتون پر. اور ہاں اب یہاں ایک اور چیز ذہن میں آئی, نکاح سب سے, اس سے پہلے تو نکاح ہے نا, وہ نکاح کے بعد گھر. حق مہر کے حوالے سے اکثر نکاح پڑھانے گئے نا, بھائی کتنا حق مہر, جو شریعت کہتی ہے. شریعت تو کہتی ہے جو تمہاری حیثیت ہے وہ حق مہر مقرر کرو, شریعت تو یہ کہتی ہے. اور اکثر دیکھا جی 5,000 بڑا ہے, بڑا جی 5,000, کیا کر رہے ہو, کس چیز کا 5,000, حق مہر ہے, مذاق کر رہے ہو. شادی پہ 50 لاکھ 60 لاکھ کروڑ روپے خرچ کر دیا, حق مہر 5,000, یہ بھی شریعت کے ساتھ مذاق ہے. آپ کی حیثیت 10 لاکھ حق مہر دینے کی ہے, 10 لاکھ حق مہر دیجیے. آپ کی حیثیت 1 لاکھ کی ہے, 1 لاکھ روپے مقرر کیجیے. آپ کی حیثیت کچھ بھی نہیں دینے کی, شریعت نے وہاں بھی اجازت دی ہے. لیکن شادی پہ کروڑ روپے خرچ کر کے حق مہر کے وقت میں 5,000, یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے. جی ہم نے تو اللہ اور نام, رشتہ اللہ کے نام پر ہی قائم کیا ہے.
بیٹی والوں سے پوچھے نا بھائی آپ کیا کیا بتائیں حق مہر، جی ہم نے تو اللہ کے نام پر ہی دیا ہوتا ہے رشتہ، رشتے اللہ کے نام پر ہی قائم ہوتے ہیں، لیکن یہ اس عورت کا حق ہے، حق مہر اس عورت کا حق ہے، اللہ نے حق دلایا، میں نے نہیں دلایا، اللہ نے کہا اس کا حق ہے۔ ہاں آپ نے مقرر کیا، اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں وہ آپ کو واپس لوٹا دے، وہ سارا رکھ لے، وہ آدھا آپ کو واپس دے دے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، آپ اسے تنگ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حق مہر کتنے کتنے تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا تھا، 20 اونٹ، ان کی قیمت لگا لیجیے اب کہ کتنی قیمت بنتی ہوگی جو حق مہر کریم آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ ساری رات مہندی کے نام پہ ہم ڈھول بجا کے پیسے گراتے رہتے ہیں اور صبح حق مہر کے میں 5000 بہت ہے جی، یہ مذاق ہے۔ چلیں شادی کے بعد وہ خاتون آپ کی ذمہ داریوں میں آ گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فاتقوا اللہ فی النساء، اب یہ تمہاری بیوی بن گئی ہے، اس کے ساتھ حسن معاشرت کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور یہاں 4 آیات پڑھتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ میں، خطبہ حاجت اسے کہتے ہیں، جب بھی پڑھا جاتا ہے جمعہ میں ہو یا ویسے ہو، 4 آیات پڑھتے تھے، اور ان 4 آیات میں نکاح کی بات نہیں ہے، جو نکاح کے خطبے میں آیات پڑھتے تھے ان میں نکاح کی بات نہیں ہے، ان میں ایک ہی بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس وقت تک جب تک تمہیں موت کا پیغام نہیں آ جائے، یعنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب یہ شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، یہاں اللہ تعالیٰ موت کی بات کر رہے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام وہ آیت پڑھ رہے ہیں جس میں موت کا ذکر ہے اور اللہ کے تقوی کا ذکر ہے، شادی کی تو بات ہی نہیں ہے، نکاح کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں پر۔ دوسری آیہ مبارکہ سورہ نساء کی پڑھتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی دوسری آیہ مبارکہ، سورہ آل عمران کی دوسری سورہ نساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، ابتدا تمہاری ایک ہی مرد سے ہے، اولاد تم آدم ہی کی ہو، اس رب سے ڈرتے رہو جس کے نام پہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یہ رشتہ قائم ہونے لگا ہے، اللہ کے نام پر تم نے یہ رشتہ مانگا ہے، اللہ کے نام پر یہ رشتہ قائم ہو رہا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں، اللہ تمہارا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگہبان ہے، تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ نکاح کے موقع پہ آقا یہ آیت پڑھ کے سنا رہے دلہا کو، تمہاری ہر حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ نکاح کے موقع پہ سورہ احزاب کی 2 آیات ہیں، ان میں بھی یہی کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور قول سدید کہنا، بات کہنا تو سچی بات کہنا، بات کہنا تو فتنوں کو ختم کرنے والی بات کہنا، بات کہنا تو حسد کرنے والوں کے حسد کے دروازوں کو بند کرنے والی بات کہنا، کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یصلح اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے۔ اب نئی تمہاری زندگی شروع ہو رہی ہے، سچ سے آغاز کرو گے تو تمہارے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں درست کر دوں گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کریں گے یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ان میں تقوی بتلایا، دیکھ لینا یہ نئی زندگی شروع کر رہے ہو، اللہ سے ڈرتے ڈرتے اس زندگی کو گزارنا۔ یہ آیات پڑھ کے سناتے دلہا کو آقا کریم علیہ السلام، ان آیات کے ساتھ جو ہے ایجاب و قبول کروایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، حسن معاشرت، اور اس کی بہت بڑی مثال ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، ام المومنین بعد میں بنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی۔
مکہ سے ہجرت کرنے لگی، یہ میاں بیوی اور ایک ان کا بیٹا، 3 فرد، بچہ چھوٹا تھا، دودھ پیتا تھا، میاں بیوی مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہوئے، اب مکے میں مشکل ہو گئی رہنی، تنگ کرتے، پریشان کرتے۔ اب دونوں میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب یہاں سے ہمیں ہجرت کر کے مدینہ چلے جانا چاہیے۔ آپس میں میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں، سامان باندھتے ہیں، اور دونوں میاں بیوی اپنے بچے کو لیتے ہیں، اپنی سواری کو لیتے ہیں، مکہ سے نکلنے لگتے ہیں۔ جب مکہ سے نکلنے لگتے ہیں، خاندان والے آ جاتے ہیں، ابو سلمہ کے خاندان والے آ جاتے ہیں۔ او بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہم مسلمان ہیں، آپ لوگ ہمیں اسلام پہ عمل نہیں کرنے دیتے، ہم یہاں سے مدینہ جا رہے ہیں۔ بھائی کہنے لگے لو، یہ جو تیرا بیٹا ہے ہمارا بھتیجا ہے، خاندان ہمارا ہے، ہم نے اپنے بھتیجے کو تیرے ساتھ نہیں جانے دینا، ہم نے نہیں جانے دینا، ہمارا خون ہے، تو نے جانا تو چلا جا، تیرے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے خاندان کے وارث کو تیرے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ ابو سلمہ سے بیٹے کو چھین لیا، مال و اسباب چھین لیے کہ یہ ہمارے خاندان کا اثاثہ ہے، یہ جو تو نے کمایا ہے یہاں رہ کر کے، یہ بھی ساتھ نہیں جانے دینا۔ مال بھی لے لیا، بیٹا بھی لے لیا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ سسرال والے آ گئے، انہوں نے کہا ہم نے اپنی بیٹی دی تھی جب تو ہمارے مذہب پہ تھا، اب تو بے دین ہو گیا، استغفر اللہ، ہماری بیٹی کو تو لے کے نہیں جائے گا، جانا ہے تو اکیلا چلا جا۔ ام سلمہ کو وہ لے گئے سسرال والے، اور اپنے خاندان والے بیٹا بھی لے گئے اور مال بھی لے گئے۔ اب اکیلے ابو سلمہ، کچھ بھی پاس نہیں ہے۔ لیکن ایک ہی بات ہے کہ میں نے یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنا ہے۔ چلے گئے مدینہ میں۔ اب ام سلمہ کہتی ہے میرے دن رات رو کر کے گزرتے کہ میرا خامد بھی چلا گیا اور میرا دودھ پیتا بچہ بھی مجھ سے چھین لیا، ظالموں کچھ تو حیا کرو، میرا بچہ ہی مجھ کو لوٹا دو۔ خاندان کے بڑے بڑے، بچہ لا دیا انہیں، بچے کو سنبھالا، لیکن اپنے خامند کے ساتھ جو گزرے ہوئے دن تھے، جو ان کا خوبصورت رویہ اور طریقہ اور اخلاق تھا ان کے ساتھ، وہ یاد کر کے روتی۔ پھر ایک وقت آیا یہ مدینہ بھی آ گئی، پھر ایک وقت آیا کہ ان کے خامند شہید ہو گئے، اور وہ زخمی ہوئے، زخمی تھے، گھر میں آ گئے، اور وہیں پہ ان کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بیمار پرسی کرنے کے لیے، تو حضرت ابو سلمہ کی وفات ہو گئی۔ آنکھیں کھلی تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں کو بند کیا، یوں فرمایا جب روح قبض ہوتی ہے آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، انہیں بند کر دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور یہاں پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی کہی تھی، ایک وظیفہ بتایا تھا کہ جب کوئی تکلیف آ جائے، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، نقصان ہو جائے، کوئی معاملہ آپ کے ہاتھ میں سمجھ نہیں آ رہا کہ یار پریشانی کی ایسی کیفیت بن گئی ہے، تو اتنا پڑھ لیا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، یا اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے اس کا ہمیں صلہ اور بدلہ عطا فرما، اور بہتر نعم البدل عطا فرما، یعنی یہ جو نقصان ہمارا ہو گیا ہے کسی بھی معاملے میں نقصان ہو گیا ہے، اس کا بہترین نعم البدل ہمیں عطا فرما دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے پورے مدینے میں اپنے خامن سے اچھا کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا تھا۔ یہ ہوتی ہے جو زندگی اچھی گزری ہوتی ہے، میاں بیوی کی حیثیت سے خوبصورت زندگی کہ ان کے جانے کے بعد بھی بیوی یاد کر رہی ہے کہ ان سے اچھا انسان کوئی نہیں مل سکتا۔ اور کچھ کی زندگی ایسی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جان چھوٹے، کل جانا اس نے آج جائے، ایسی بھی تو ہوتی ہے نا، ایسے بھی خامد ہوتے ہیں، ایسی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ایسے بھی گھر ہوتے ہیں کہ وہ جان چھڑا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اتنی خوبصورت دونوں کی زندگی گزری، کہتی ہے کہ میں سوچتی تھی ان سے اچھا مجھے کوئی خامد مل سکتا ہی نہیں ہے، اتنا خیال میرا، اتنا لحاظ، اتنا یہ جو ہے وہ احترام، اور اتنی رحمت اور محبت کا معاملہ تھا۔ خیر بعد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہو گئی، کہا ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی حیات طیبہ آپ دیکھیں، پوچھا اماں جی آقا جب گھر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو میری ماں نے کہا
جب آقا گھر آتے ہیں نا تو ہم کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں تو آقا ہمارے ساتھ خود اس کام میں شریک ہو جاتے ہیں. اب کریں آپ اور میں، ہم کوئی بھی اپنے گھر کے کام میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگیں تو باقی کیا کہیں گے؟ سارے بیوی کا غلام بن گیا. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ گھر کے کام کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کائنات کے سرتاج کرتے تھے، ہمارے سر کے تاج کرتے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہماری ماں کہتی نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہاتھ بٹاتے تھے. کوئی کام ہوتا تو ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ گھر میں آئے نا دکان سے، پانی نہیں پوچھا، لائی نہیں پانی. اور بھائی آپ اگر تھکے ہوئے آئے ہیں، وہ بھی تو گھر کے کام کر رہی ہے، آپ اٹھ کر کے لے لیجیے، آپ اٹھ کر کے لے لیجیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح تمہارے ان پر حق ہیں، تمہاری ان پر حقوق ہیں، اسی طرح ان کے تم پر حق ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ان کے بھی حق اسی طرح ہے جس طرح تمہارے ان پر حق ہیں. اور ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو وصیت کیجئے، کچھ بتلائیے کہ میں اپنی عورت کے ساتھ کیسا رویہ رکھوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، کامل ترین مومن جو ایمان والا ہے وہ ہے احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے خوبصورت ہے. ایمان میں کامل ترین انسان کون ہے؟ جس کا اخلاق خوبصورت ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ نِسَائِهِمْ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہے، وہ تم میں سے بہترین انسان ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. پھر جب کہا نا مجھے وصیت کیجئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسا کھانا خود کھائے اپنی اہلیہ کو بھی ویسا ہی، اذا اطعمت فاطعمہم، جیسا خود کھا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ خود تو دوستوں کے ساتھ چلا گیا، اب پارٹی کر رہے ہیں، وہاں پہ کھانا فلاں ہوٹل میں جائیں گے کھانا کھائیں گے، اور بیوی کو کہا تو گھر میں دال پکا لے. خود دوستوں کے ساتھ جا کے ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے اور بیوی کو کہہ رہا ہے گھر میں سبزی چڑھا لو، پکا لو، کچھ بنا لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیسا خود کھا رہے ہو اسے بھی کھلاؤ، جیسا خود پہن رہے ہو اس کو بھی پہناؤ. وَلَا تَضْرِبُوا وُجُوهَهُمْ، ان کے چہروں پہ کبھی نہ مارو. تیسری وصیت کیا کی؟ پہلا جیسا خود کھا رہے ہو ویسا کھلاؤ، جیسا خود پہن رہے ہو ویسا اس کو بھی پہناؤ، اور کبھی اس کے چہرے پہ مارو نہیں، کبھی اس کے چہرے پہ نہ مارو. اور اگر کبھی پریشانی ہو گئی، بات کرتے کرتے کسی معاملے میں کوئی الجھاؤ آ گیا میاں بیوی کے درمیان، آقا فرماتے ہیں ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نہیں نکالنا. چل تیرا میرا رشتہ کیا، ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکال دیا. آقا فرماتے ہیں ایسا نہیں کرنا، اسے اپنے گھر میں رکھو. ہاں ناراضگی ہو گئی کوئی بات نہیں، فطری معاملہ ہے، انسان ہے، ہو جاتی ہے، گھر میں کلیش ہو جاتا ہے، معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نہیں نکال سکتے. اور اگر وقت تھوڑا ہے، بات جائے نا کہ وہ طلاق کے اس وقت بھی طلاق دے بھی دی ہے نا، ایک طلاق ہوئی ہے تو اس وقت بھی آپ گھر سے نہیں نکال سکتے، وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کبھی طلاق کے حوالے سے پہلے بھی میں نے باتیں کی تھی کہ یہ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بگاڑ آ گیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میاں بیوی میں نوک جھوک ہوئی اور فٹ سے طلاق، فوراً طلاق. اتنے معاملے اس ہفتے میں 2-3 ایسے بندے میں پریشان ہو گیا کہ یہاں میں جی بس غصے میں طلاق، وہ غصہ آیا لڑ پڑے ہم تو طلاق دے دی. اور بھائی غصے میں ہوتی ہے، کوئی پیار سے بھی طلاق دیتا ہے؟ پیار سے کون طلاق دیتا ہے بیوی کو؟ غصے میں ہی ہوتی ہے. اور غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھیے.
اور پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق سے پہلے کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فائزوہن، وہ لڑ پڑے ہو سمجھاؤ اسے، بیوی کو سمجھاؤ. واز، فائزوہن واز سے، واز کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان کو اچھے طریقے سے سمجھانا کہ یہ تجھ میں غلطی ہے، یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح اپنی بیوی کو سمجھاؤ. نہیں سمجھتی، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا بستر علیحدہ کر دو. نہیں سمجھتی، پھر ہلکا پھلکا مار سکتے. نہیں سمجھتی، ایک اپنے خاندان کا بزرگ لو، ایک اس کے خاندان کا لو، دونوں بیٹھ کر کے ان کو اپنی بات سناؤ، وہ دونوں کوشش کریں تمہاری صلح کروانے کی، اللہ ان کا مددگار بن جائے گا اور تمہاری صلح ہو جائے گی. ان 4 کاموں کے بعد پھر اگر سوچتے ہو کہ ہم دونوں کی زندگی نہیں نبھ سکتی، ان 4 کاموں کے کرنے کے بعد پھر سوچتے ہو کہ نہیں ہماری زندگی یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتی دونوں کی اکٹھی، پھر ایک طلاق صرف دینا ہے. صرف ایک طلاق، صرف ایک طلاق. یہ طلاق 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 غلط. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری موجودگی میں، ایک صحابی نے ایسے کیا، طلاق طلاق طلاق. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میرے ہوتے ہوئے تم اللہ کی حدود کا مذاق اڑاتے ہو. اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے، تم اس طریقے کے خلاف چلتے ہو. فوری طلاق طلاق، یہ کیا معاملہ بن جاتا ہے؟ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت آیا میری ماؤں نے، آپ کی ماؤں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حالات بہت بہتر ہیں، کچھ زیور ہمیں بھی بنوا دیں، کچھ اچھے لباس ہمارے لیے بھی ہوں، سالانہ خرچے تو آپ دے دیتے ہیں لیکن کچھ زیورات ہمارے لیے بھی. لوگوں کے گھروں میں خواتین آتی ہیں، بڑے بڑے زیور پہنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے قیمتی کپڑے، ہم بھی آپ کی بیویاں ہیں، ہمیں بھی ذرا زیور شیور بنوا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا پسند نہیں کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معاملات آگے سورہ احزاب میں وہ بیان ہوئے. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بلایا بیویوں کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو میں تمہیں دنیا کا مال دے دیتا ہوں، پھر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، اور اگر تم مجھے چاہتی ہو تو پھر دنیا کے مال سے ہاتھ اپنا روک کر کے میرے ساتھ رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا نا تو ایک بات پہلے کہی، کہا دیکھو عائشہ، دیکھو حفصہ، فیصلہ کرنا پہلے گھر والوں سے مشورہ کر لینا پھر فیصلہ کرنا، یوں ہی فوراً فیصلہ نہ کر دینا. جب آقا نے کہا کہ 2 میں سے ایک چیز رہ سکتی ہے، یا تو تم دنیا کا مال لے لو یا مجھ کو لے لو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دنیا سے کیا لینا ہے، ہمیں تو آپ چاہیے، ہمیں آپ چاہیے. یہ ازواج مطہرات نے کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمانے میں تم جیسی کوئی اور ہے ہی نہیں. تو محترم حضرات وقت اختتام کی طرف ہے. آج ہم نے تیسری وصیت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہم پچھلے خطبات جمعہ سے بھی ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کن چیزوں کی وصیت کی، ان میں سے 2 پہلے ہو چکی تھیں، ایک نماز کے بارے میں، ایک اپنے غلاموں یا آپ کے جو ملازمین ہیں ان کے بارے میں، اور آج تیسری وصیت جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی امت کے نام پر، آپ کے نام میرے نام. اور حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان سے حسن سلوک کرنا، یہ آقا کی وصیت ہے. اور پھر آقا نے فرمایا کہ انہیں تم نے اللہ کی امان کے ساتھ اپنے گھر میں لے کر کے آئے ہو. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ. امان کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ آپ کے گھر میں آئی ہیں، ان کے باپ نے آپ کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا ہے اللہ کی امان کے ساتھ. اللہ کی امان کا لحاظ رکھنا ہے اس کے ساتھ. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِقَلِمَةِ اللَّهِ. وہ تمہارے بستر کی زینت بنی ہے اللہ کے کلمے کے ساتھ. یہ رشتہ اللہ کے نام پر قائم ہوا ہے،
ان رشتوں کو نبھانے میں اللہ کے نام کا لحاظ رکھنا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کے معاملات کو مالک درست فرمائے۔ جو ہمارے معاملات میں کہیں تلخی آ جاتی ہے، اپنے فضل اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گھروں کے معاملات میں معوّدت اور رحمت کا معاملہ فرمائیں۔ مالک و مولا پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائیں، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرمائیں۔ خاص دعا کے لیے میں آپ سے اپیل کروں گا، ہمارے استاد محترم ہیں پروفیسر حافظ فیاض صاحب، اس مسجد کے پہلے خطیب بھی رہے، ان کا آپریشن ہوا ہے پتے کا کل، تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے۔ سب مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، جو بھی بیمار ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ گھروں میں ہیں، وہ ہاسپٹلز میں ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ مالک و مولا جن بیماروں کی بیماریوں نے ان کی کمروں کو دوہرا کر دیا ہے، مالک ان پہ اپنی رحمت فرما، انہیں مکمل صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما جو سب کمزوریوں کو ختم کر دینے والی ہو۔ اور اسی طرح ایک دعا کی اپیل ہے، یہ ہمارے مین بازار میں تھے وہ ڈاکٹر سلیم صاحب، وہ جانوروں کے ڈاکٹر تھے، وہ فوت ہوئے پچھلے دنوں میں، تو ان کے لیے بھی دعا کی اپیل آئی ہے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ مالک و مولا جتنے بھی ہمارے بہن بھائی والدین اس دنیا کو چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، سب کی مغفرت فرمائیے، سب کی اگلی منزلیں آسان کر دیجیے اور سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائیے۔ ہم جو یہاں موجود ہیں، آپ کے در پہ بیٹھے ہیں، ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائیے اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ان گناہوں کو معاف فرمائیے جو ہم سے عمدن ہوئے، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرمائیے جو ہم سے سہون ہوئے۔ قول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔